خاص تو وہ الفاظ کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، ان کی زندگی کے کسی گوشے پر کسی مختصر نشست کے اندر کوئی ہم تفصیل سے بات کر سکیں۔ یعنی آپ کا نام نامی اور آپ کی ہستی تو وجہ کائنات ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں یہ بات بھی پنہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، آپ کا امام الانبیاء ہونا، یہ ساری وہ سعادت والی باتیں ہیں کہ جو اللہ رب رحمان نے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اس سے بڑی سعادت کسی بشر کی کیا ہوگی کہ خود خالق کائنات، مالک کائنات، جس نے خود انسان کو پیدا کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اسی نے آقا نامدار کو بھی مبعوث کیا۔ لیکن آپ کی شان کیا نرالی ہے کہ خود رب رحمان قرآن عظیم الشان میں یہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ، اے لوگو، ان اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت انسان کی، بشر کی کیا ہوگی کہ خود رب رحمان اور ملائکہ پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر ملاقات کے لیے بلایا کہ جہاں کسی فرشتے کو بھی آگے بڑھنے کا اجازت اور اذن نہیں ہے۔ واقعہ معراج ہمارے سامنے ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچتے ہیں تو ملائکہ کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام قدم روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے آگے اب بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ رب رحمان سے نامہ پیامہ ہوتا ہے، وہاں سے تحائف لے کر امت کے لیے پلٹتے ہیں۔ یہ سعادت والی بات ہے، اللہ کے قرب کے حوالے سے، اللہ کی محبت کے حوالے سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں خود قرآن نے بتائی ہے، خود ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پتہ چلتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، انسان آ رہے ہیں اس دنیا میں اور انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کو جو اس دنیا میں آتا ہے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسا ایمان اور کیسی محبت ہے کہ اس کے بارے میں شاید اتنے پروگرامات نہ ہوتے ہوں، اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ گفتگو نہ ہوتی ہو، لیکن پوری امت دنیا کے کسی گوشے میں ہو، وقت کے کسی حصے میں ہو، ہر انسان کا دل آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ آپ کی محبت دلوں کے اندر پیوست ایسی ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی پہلی عشق اور پہلی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا جان و مال سے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایمان کی ایسی حلاوت ہے، یہ آقا دو جہاں کی ایسی محبت ہے جو مطلوب بھی ہے۔ خود آقا نے فرمایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، تمہارے لیے اگر ایک ہی نمونہ ہے تقلید کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور خود آقا نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری دولت دنیا سے، تمہارے اولاد سے، خود تمہاری جان سے زیادہ میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے وقت کے کسی بھی حصے میں آپ صدیوں پہلے چلے جائیے، 100 سال پہلے چلے جائیے، 500 سال پہلے چلے جائیے، حتیٰ کہ خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اس وقت میں چلے جائیے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بتاتی ہیں، اور اس کے بعد آنے والے تمام ادوار کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کی زندگیاں یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہر لمحے اپنی جان کو ناموس رسالت پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، فرائض کی ادائیگی شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو،
رہ رہ رب کی توفیق سے ہے۔ لیکن جہاں کہیں ناموس رسالت کا معاملہ آئے، جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نازیبا بات سننے کو ملے، ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ گیا گزرا ایمان بھی اس وقت بھڑک اٹھتا ہے اور انسان سڑکوں پر نکلتے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور آقا سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہم سب کے دلوں اور دماغ کے اندر اور ہمارے اذہان کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مطلوب بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وقت محدود ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ ضرور بات رکھوں گا کہ یہ عشق اور یہ محبت یہ ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں جب کبھی موقع ملتا ہے، جب کبھی وقت آتا ہے۔ مسلمان اپنی جان، اپنا خون آپ کی حرمت پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے، اور آج بھی اگر خدا نہ خواستہ اعلان ہو، جیسے کہ مغرب کا یہ وتیرہ ہے جو مادر پدر تہذیب کو چلانے والے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً امت مسلمہ کے اس محبت کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اظہار رائے کا اظہار کر کے کہ ہر انسان کو آزادی اظہار کا قانون ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ لیکن اس لمحے کے اندر پوری دنیا کے اندر جو غم غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے، انسان کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑی دیر اگر میں آپ کو روک لوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہم کٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ لیکن کبھی ہم دلوں کو ٹٹولے، کبھی جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی اطاعت والی زندگی گزارنے کے لیے کتنے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو پیمانہ ہے محبت کا، اور یہ عام پیمانہ ہے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی محبت دل میں بسی ہو، انسان اس کے ہر عمل کے، اس کے ہر کام کی پیروی کرنے کے لیے دلی طور پر آمادہ نہ ہوتا ہو۔ یعنی تو دنیا کی محبت بھی یہی کہتی ہے نا، جب کسی سے محبت ہو جائے تو محبوب کے دیدار کے لیے آنکھیں ترستی ہیں نا۔ انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ محبوب کہے اس پر عمل کر گزرا جائے، جس سے محبوب خوش ہوتا ہو اس کام کو کر گزرا جائے، بھلے وہ طبیعت پر کتنا ہی ناگوار گزرتا ہو، لیکن محبوب کی محبت یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ کبھی اس کا بھی تو ہم جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عشق کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے مطابق زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو آقا ہی کا فرمان ہے نا، خیر بنیادی طور پر تو رب کا فرمان ہے کہ 5 وقت کی باجماعت نماز مرد کے اوپر فرض ہے۔ کبھی دل کو ٹٹولے، معاشرے کو دیکھیں کہ محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، آپ کی سنت کے اقتداء میں نماز کا اہتمام کرتے ہوں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہوں۔ اور آج جو ہم نے تخصیص کر لی ہے، آج جو ہم نے دین کے تصور کو محدود کر دیا ہے، یعنی آقا دو جہاں تو اس دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت اور آپ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے وہ توحید قائم بھی فرمائی ہے اور دنیا کو وہ نظام دیا ہے کہ جو اللہ رب رحمان نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ دین اسلام جسے ہم کہتے ہیں، آج ہم نے پتہ نہیں کہاں سے اس دین اسلام کے تصور کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اس دین کا نام ہے۔ وقت پر رمضان کے موقع پر روزہ رکھ دینا، اسی طرح صدقہ و خیرات کر لینا، چند نیک اور اچھے کام کر لینا، بس یہ دین کا وہ تصور ہے جو میرے اور آپ کے دماغوں کے اندر نہ جانے کہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ دین کا تصور تو انسان کا ایک ایک لمحہ، انسان کا ایک ایک عمل، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو یا انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہو، دین اسلام نے تو اس کی رہنمائی کی ہے۔ اسی دین نے معیشت بھی سکھائی ہے، اسی دین نے نظام سیاست بھی ہمیں دیا ہے، اسی دین نے نظام معاشرت بھی ہمیں دیا ہے۔ اسی دین نے یہ سکھایا ہے
کہ اگر کسی سے جنگ ہو جائے تو اس وقت تمہارے پاس کیا اصول و ضوابط ہوں گے، لیکن ہم نے دین کا تصور محدود کر لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی چار دیواری تک بس یہ دین موجود ہے، اس کے بعد جو معاشرے کے اندر اس وقت جو بے سکونی ہے، مہنگائی ہے، افراتفری ہے، عدل کا قتل عام ہے، فحاشی اور عریانی کا معاملات ہے، بے مقصد زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مغرب کا لایا ہوا نظام ہے، اس میں دین نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے۔ حالانکہ دین تو اس بات کا نام ہے کہ زندگی کا کوئی دائرہ، زندگی کے اندر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی ہمارے دین نے نہ کی ہو۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا نا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے، قیامت تک کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک پسند تو نہیں کیا تھا، یہ تو رہتی دنیا تک کا آخری انسان جو قیامت تک یہاں آج دنیا میں آئے گا، اس کی رہنمائی اسی دین نے کرنی ہے۔ یہ دین کا وہ وسیع تصور ہے جسے ہم نے آج بھلا دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ دین کے جو اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو لباس ستر چھپانے کے لیے پہنا ہے، آج جمعے کا دن ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے غسل کیا ہوگا، صاف لباس پہنا ہوگا۔ جب آپ نے لباس پہنا ہے تو دین تو اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ کون سا ہاتھ پہلے قمیص میں ڈالنا ہے۔ دین اتنا مکمل ہے، اتنی رہنمائی دیتا ہے کہ ہاتھ میں یہ جو ناخن موجود ہیں ان کو تراشنے کے بارے میں دین نے رہنمائی دی ہے کہ کیسے تراشے جائیں گے، کون سی انگلی کا پہلے ناخن کاٹنا ہے۔ دین نے یہ رہنمائی کی ہے کہ تمہیں پیاس لگتی ہے، تم پانی پینا چاہتے ہو تو پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، دین نے یہ رہنمائی کی ہے۔ دین نے یہ رہنمائی کی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے بیت الخلاء جاتے ہو، کون سا قدم تم نے پہلے بیت الخلاء میں رکھنا ہے، کیسے صفائی اور طہارت حاصل کرنی ہے۔ یعنی اتنی جزیات تک دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا اس دین نے یہ رہنمائی نہیں کی ہے کہ دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا ہے، نظام کس کا ہوگا، حکم کس کا چلے گا، اصول و ضوابط، قوانین، فرامین، احکام، حلال اور حرام کے معاملات وہ کس کے فیصلے کے مطابق ہوں گے؟ اللہ رب رحمان نے تو پورا کامل دین ہمیں دیا ہے۔ یہ آج ہم بھٹک گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، دنیا کا جو نظام ہے، ہمارے خود ملک کا جو نظام ہے، یہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کہاں لکھا ہے رب نے تو یہ فرمایا ہے کہ سود کا نظام ختم کرنے کے لیے یہ دین آیا ہے۔ دین اسلام تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کے یہ جو غاصبانہ حقوق ہے کہ جس کو دبا لیا جاتا ہے اس کو آزاد کرایا جائے۔ اور اسی لحاظ سے قرآن نے تو یہ بھی فرمایا ہے، رب نے کہا ہے کہ سود لینے اور دینے والے سے رب کی اور اس کے نبی کی جنگ ہے۔ آج میں اور آپ اپنا فلسفہ لے کر آتے ہیں، اپنے کندھوں پر ان حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو ملک ہے یہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ پورے دنیا کے اندر سود کا نظام قائم ہے۔ اگر ہم اس سود کے نظام کو چھوڑ دیں گے اور تجارت کے نظام کو اپنائیں گے تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم پتھر کے زمانے کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ یہ وقت کا ہر حکمران آنے والا، میں نام نہیں لیتا پارٹیز کا، پارٹیز کے نام تو ان کے اوپر صرف ایک لیبل کے طور پر ہیں، ان کے اوپر ایک غلاف کے طور پر ہیں۔ یہ ایک ہی خاندان کے، ایک ہی نظام کے پروردہ ہیں جو 70 سال سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سیاست پہ بات میں اس لیے کروں گا کہ ہم نے اس کو بھی سمجھا ہے کہ یہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ بلکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ریاست مدینہ قائم نہیں فرمائی تھی؟ جبکہ خود رب یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات حق کے سوا، رب کی اذن اور اس کی اجازت کے سوا نہیں نکلتی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پیارے نبی نے اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین اور اتنی اعلیٰ ریاست قائم فرمائی ہے مدینہ کی؟ اس لیے اعلیٰ ہے کہ وہ انسانیت کی فلاح والی ریاست تھی، اسلامی ریاست ایسی تھی کہ جس کے اندر تمام لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے۔ آج ہم در بدر کی جو ٹھوکر کھاتے ہیں، آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہے، آپ میں سے علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں، کہیں سے اس کا ترجمہ کر لیجئے
کسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے. اگر یہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی ہے، اور قرآن نے ایک جگہ نہیں 3 جگہ پہ یہ بات فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کے جو مقاصد ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی، وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، اس منصب پر فائز کیا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ. دین حق، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کہ جو رب نے پسند فرمایا ہے، وہ پورا دین دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے. اور صرف مسجدوں کے اندر اعلان کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، نمازوں کے اندر تلاوت کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے ظاہر کر دے، غالب کر دے، اسی کا سکہ چلے، اسی کا حکم چلے. پوری دنیا کے اندر اس کام کے لیے نبی کو مبعوث کیا ہے. چاہے اس کے بدلے میں مشرکین کتنی ہی سازشیں کریں، ان کو ناگوار گزرے. اب مجھے بتائیے کہ اس آیت کے اندر تو نظام کی بات کی گئی ہے کہ فیصلے کی طاقت، قوت نافذہ اللہ رب رحمان کے دیے ہوئے اس قرآن کے نظام کے مطابق ہونی چاہیے. اور جو شروع میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب کے تعلق کا ذکر کیا ہے، یعنی اس کو سامنے اگر ہم رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، تو یہی قرآن ہے نا. یہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے، یہ جو پانی آگ کو بجھانے کا اور پیاس کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے، یہ ساری مخلوق تو رب کی ہے. رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے قرآن عظیم الشان میں کہ جب میرا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر نمرود نے ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ڈال بھی دیا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن جلانے کا کام وہ رب کے حکم پر کرتی ہے، اور رب کا حکم اسی آگ کو آیا تھا کہ میرا خلیل تیرے پاس آیا ہے، اس کے لیے تو سلامتی بن جا، ٹھنڈی ہو جا. اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ کے وہ برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے خیر و عافیت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ گزر کر باہر آ گئے تھے. لیکن اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، میں آپ کی توجہ بھی ضرور چاہوں گا. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے سیرت میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تھے، اور آپ کو پتھروں سے لولہان کیا گیا تھا. یہ پتھر کس کی مخلوق ہے؟ یہ رب کی مخلوق نہیں ہے. رب تو وہی موجود ہے. رب تو دیکھ رہا تھا نا اس وقت اپنے محبوب کو پتھر کھاتے ہوئے. کیا وہ رب اپنے پتھروں کو، اس مخلوق کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو میرے محبوب کے اوپر اگر برس رہے ہو تو پھول بن کر، کلی بن کر اس جسم سے ٹکرانا، اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے کہ وہ پتھر جب جسم مبارک پر لگتے ہیں اور خون نکلتا ہے، اور خون بہتا ہوا جب پاؤں مبارک تک پہنچتا ہے، اور جو آپ نے جوتے پہنے ہیں، نالین پہنے ہیں، ان کے ساتھ چپچپاہٹ سے، چپکنے سے آپ کا چلنا دھوبر ہو جاتا ہے. ذرا کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ کیا کیفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی دکھ اور کتنی تکلیف کی کیفیت ہے. اور اس لمحے میں رب تو وہی ہے، محبوب بھی وہی ہے، لیکن امت کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کے نظام کو قائم کرنا ہے، اس کے راستے کی یہ ساری مشکلات یہ انسانوں کو انگیز کرنی پڑیں گی، صبر کے ساتھ اور جرت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ. کس کے دندانے مبارک شہید ہوئے تھے؟ کس کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا؟ کس کے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے تھے؟ کون سی تکلیف اور درد ہے جو آپ کو نہیں پہنچایا گیا؟ لیکن امت کو جو سبق دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ یہ جو نظام کفر ہے، نظام باطل ہے، اس کے مقابلے میں مسلمان کبھی سرنڈر نہیں ہوتا ہے. اور آج یہ باتیں شاید ہمیں سمجھ نہ آتی ہوں، لیکن آج کی تاریخ جس میں میں اور آپ آج بستے ہیں، اس نے تو پھر ہمارے سامنے وہ مثال بالکل واضح کر دی ہے. اور اللہ رب رحمان وقتاً فوقتاً یہ نظارے مجھے اور آپ کو دکھاتا رہتا ہے، اپنی قدرت کے بھی، اور جن لوگوں نے
اللہ رب رحمان پر توکل کیا ہو، اعتماد کیا ہو، اللہ رب رحمان ان کے راستے کھولتا ہے۔ یہ آپ کے ہمسائے میں افغانستان ہے، کتنے ملکوں نے اس پہ چڑھائی کی تھی؟ 30 ملکوں نے پورے ساز و سامان کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، ایٹامک بموں کے ساتھ کارپیٹ بمبنگ کی، نسلیں تباہ کی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کچھ دنوں کے اندر اس پہ قبضہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ لیکن رب کا فیصلہ کیا تھا؟ 20 سال جد و جہد کی ہے۔ آج بھی فوٹو تو نیٹ پر آتی ہے، پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی، اب تو نظر آتا ہے کہ جبے پہنے ہوئے ہیں، چہرے کے اوپر، ماتھے کے اوپر محرابیں بنی ہیں، نماز پڑھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی حاکمیت کا کلمہ بلند کرنے والے۔ ان مجاہدین نے ایمان کا سودا نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، انہوں نے باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بہت بڑا پہلو ہے جو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم مفاہمت کرتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بات کرتے ہیں۔ کیا سیرت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عرصہ حیات تنگ کیا گیا، مشرکین نے جب ہر طریقے سے آپ کو تنگ کر لیا، تو آپ کے چچا آئے تھے نا، آپ سے کہا تھا کہ یہ سارے سرداران قریش میرے پاس آئے ہیں، آپ ان کی بات مان لیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پر یہ سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی اس دعوت سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ مفاہمت نہیں سکھائی تھی۔ اسی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو آج ہم ختم کرتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیے، ہم آپ کے رب کو برا نہیں کہیں گے، آپ 3 دن آپ اپنے طریقے سے عمرہ کر لیجئے، 3 دن ہمارے طریقے سے عمرہ کرنے دیجئے، سب راضی رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے۔ بڑا اچھا سودا پیش کیا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبول نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جب آپ ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اللہ پر اعتماد کر کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ رب رحمان ہے، وہ راستے کھولنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس نے آج راستہ دیا نا افغانستان کو، آج سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آج پچھلے مہینے آپ نے شاید دیکھا ہوگا نیٹ پر، اسی امریکی فوج کا سپہ سالار جنرل مائک ملن امریکہ کے CNN کے اسٹیشن پر آ کر اس نے چینلز کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمیں افغانستان میں شکست ہوئی ہے اور ہمیں طالبان نے شکست دی ہے، جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں قرآن کے سوا، ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ ہمیں ہمارا جنرل کہتا تھا کہ تم پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ گے۔ آج کا حکمران کہتا ہے کہ سود کو کیسے ختم کریں، قرضے ختم نہیں کر سکتے، ملک کیسے چلے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، رب پر توکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی لوگ ہیں، آج ناموس رسالت کے قوانین کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاتم الانبیاء کی پوری امت کا اجماع، رب کا بتایا ہوا فرمان جو رہتی دنیا تک ازر بن شمس ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بھی در پہ ہیں، اس کی سزا کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، کبھی قادیانیوں کو آگے لاتے ہیں۔ آج پورے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہم اپنے حکمرانوں کو چننے لگتے ہیں، ہم کبھی برادری کے نام پر، کبھی کھمبے لگنے کے نام پر، کبھی سولنگ کے نام کے اوپر اپنے ووٹ کا سودا کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ووٹ تھا نا، دے دیا کسی کو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ووٹ صرف ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کی شہادت ہے، آپ کی گواہی ہے کہ جو رب رحمان درج فرما لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ 2 فرشتے تمہارے کندھوں پر موجود ہیں، جو کام تم کرتے ہو اس کو لکھ لیتے ہیں، اور دنیا کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں، کسی وکیل کی چرب زبانی سے جج کو بلا پھسلا سکتے ہیں، لیکن جب اس کی عدالت قائم ہوگی، اس نے تو بڑی سخت عدالت رکھی ہے۔ اس نے تو کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر تم نے خیر کی ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اس دن، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور یہ معاملہ شہادت کا اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی شہادت سے، آپ کے ووٹ سے ایک فرد اگر اس ایوان میں پہنچ کر ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑتا ہے، اپنا ہاتھ بلند کر کے اس کی رائے شماری میں رائے دیتا ہے،
اس سب کا گناہ اس ووٹر کو بھی ملنا ہے کہ جس نے اس منصب پر اس کو بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ جو سیاست کا نظام کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اندر، آپ کے نبوت کے مقاصد کے اندر یہ بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کا قانون اس دنیا کے اوپر قائم ہو، حکمرانی رب کی ہو، رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ جماعت اسلامی اسی کا نام ہے۔ جماعت اسلامی کو اپنے نظام کی بات نہیں کرتی ہے، جماعت اسلامی بات کرتی ہے کہ نظام مصطفیٰ ہو، وہ مدینہ کی ریاست کہ جس ریاست کے قائم ہونے کے بعد جو امن کا معاملہ ہے، فلاح کا معاملہ ہے، انسانوں کے لیے سکون کا، اطمینان کا جو معاملہ ہے، یہ بھی تو تاریخ کے اندر ہے نا کہ جب اسلامی نظام قائم ہو گیا، فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے والے جج موجود تھے، جب معاشرے کے اندر حکمران وہ تھے کہ جو اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بکری بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب عمر سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ایسے حکمران تھے، ایسا نظام تھا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے، صدقات کے پیسے لے کر ہوا میں اور فضا کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں میں آوازیں لگاتے تھے کہ ہم سے صدقہ اور خیرات لے لو، لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا، اللہ نے سب کو غنی کیا تھا۔ یہ اس نظام کی برکت ہے۔ خود رب نے فرمایا ہے کہ جب تم اس نظام اور اس لائے ہوئے قانون قرآن کے مطابق فیصلے کرنے لگو گے تو وہ رب ہے، وہ تمہارے قدموں سے رزق ابالے گا، آسمان سے رزق تمہارے پر برسے گا، امن کی کیفیت تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ جو آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، نہ امن ہے، نہ سکون ہے، بے برکتی ہے، رب کی رحمت ہم سے مایوس ہے، طرح طرح کی وبائیں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف اس رب کی حکمرانی، اس کی فرما روائی سے ہم نے بالفعل اپنا منہ موڑا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، آج کی اس مختصر نشست میں جو گفتگو اور جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس نظام کی بات کی ہے جس کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ہی یہی تھی کہ آپ اسلامی ریاست آپ نے قائم فرمائی تھی، اور اسی کی کمی آج ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر ہے۔ ہم نے اپنے اس محدود تصور کو مسجد کی چار دیواری تک محدود کیا ہے، نظام کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اسی نظام کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا یہ بنیادی فرض منصبی ہے کہ وہ کھڑا ہو اس حق کی شہادت کے لیے، اپنے عمل سے اور اپنے گفتار اور اپنے کردار کے ساتھ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے۔ اسی میں میری اور آپ کی فلاح ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو جماعت اسلامی پاکستان کے طول و عرض کے اندر دیتی ہے کہ ہم مل کر اس اسلامی نظام کو قائم کریں، قرآن و سنت کے نظام کو قائم کریں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، آج اگر ہم اس بات کا تہیہ کر لیں، اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، زندگی سے دو رنگی کو ختم کریں گے، جو فرائض ہیں اس کا اہتمام کریں گے، اور اس نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں گے، انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی رب کی کامیابی عطا ہوگی، رب کی رحمتیں آئیں گی، اور آخرت کے اندر بھی یہ سودا مہنگا نہیں ہے، رب کی جنتیں ہمیں عطا ہوں گی۔ صرف ارادہ کرنے کی، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اکیلا انسان کیا کرے گا، لیکن اکیلا انسان بھی اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت والا پیدا کیا ہے۔ اور میں صرف ایک مثال دے کر تذکرہ محترم راؤ صاحب نے ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم کا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے 3 دفعہ رکن رہے پنجاب اسمبلی سے، ایک ہی فرد تھا نا، اور اس 300 کے ایوان کے اندر وہ اس طرح سے گرجتا تھا کہ لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر کسی نے غریبوں کے حقوق کی بات کی ہے، کسی نے اگر عوام کے مسائل کی بات کی ہے، تو وہ صرف پورے ایوان کے اندر ایک ہی ڈاکٹر تھا کہ جو گرجتا تھا غریبوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنی عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تنہا تھا اس 300 کے ایوان کے اندر۔ اللہ رب رحمان نے صرف اسی کو یہ توفیق دی کہ اس نے قرآن عظیم الشان کا بل پاس کروایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کیا کرے گا؟ اس ایک بندے نے قرآن عظیم الشان کا وہ بل پاس کروایا ہے
کہ پورے پنجاب کے تعلیمی اداروں کے اندر خواہ وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں اب یہ قانون بن گیا ہے کہ پہلی سے 5ویں تک سب کا ناظرہ پڑھائے گا ہر بچہ، اور 6 سے 12ویں تک ہر بچے کو قرآن عظیم الشان ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اب یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ اس لیے بات 1 یا 2 کی نہیں ہے، بات تو ایمان کی ہے۔ اگر ہم ایمان کے مطابق کھڑے ہو جائیں اور عزم کر لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو راستے کھولنے والا ہے، وہ راستے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی حق سچ ہم نے آج سنا، یہ کہا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر بشری تقاضے سے کوئی غلط بات زبان سے نکلی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے محو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق دے، آپ سب لوگ سنت ادا فرمائیں انشاءاللہ۔